افغان طالبان نے پاکستان کے بہادر عوام کو ہراساں کرنے کے لیے چند ڈرون حملے کیے۔ ان ڈرونز کو سافٹ اور ہارڈ کل سے طریقوں کے ذریعے ناکارہ بنا دیا گیا۔ ISPR کے مطابق افغان طالبان کے بھیجے گئے ڈرون اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے۔ ڈرون ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے زخمی ہوئے، جبکہ کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک شہری زخمی ہوا۔ افغان طالبان کے حملے کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا تھا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب، افغان طالبان نے پاکستان کے بہادر عوام کو ہراساں کرنے کے لیے چند ڈرون حملے کیے جن کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، یہ کل جو انہوں نے ڈرون فائر کیے ہیں یہ بڑے روڈیمنٹری وہ ہیں ڈرونز ہیں، بڑے پرانے تھے، ان کی کوئی ٹیکنیک بھی اچھی نہیں ہے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے پاکستان کے لیے بالکل سافٹ ہارڈ طریقے سے امیڈیٹلی ان کو گرا دیا ہے۔ یہ نہ اپنی ہدف پہ پہنچ سکے ہیں، اور ان کی ڈیبریز تھیں، اس کی وجہ سے کوہاٹ اور کوئٹہ میں ایک بچہ زخمی ہوا ہے، تیسرا 1-2 شخص زخمی ہوئے ہیں۔ دیٹس اینڈ آف اٹ۔ یہ دیکھنے کے اگر پاکستان انڈیا کے 80-90 ڈرونز اٹیک سارے کے سارے ایک ڈرون گرا سکتا ہے، یہ 1-2 ڈرون کیا کریں گے؟ یہ تو ان کی روڈی بنتی ہیں، پرانے اسٹائل کے ہیں۔ ان کو بڑے آرام سے انہوں نے پاکستان کی ہماری جو ڈیفینس میں بڑے آرام سے ان کو گرا دیا، اپنے جب چاہتے اسی وقت گرایا۔ مقصد یہ تھا کہ عوام کو ہراساں کیا جائے، پریشان کیا جائے، خوف و ہراس دلایا جائے۔ جنہوں کے پاکستانی عوام بڑے بہادر ہیں، دلیر ہیں، نڈر ہیں، وہ تو بلکہ تعلیموں میں جا رہے تھے جب ہمارے میزائل فائر ہو رہے تھے ہمارے حق کے اندر۔ اب اس سے اندازہ نکالے کہ ہر چیز ان چیزوں میں فیل ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن پاکستان نے ایک بات کمٹ کیا ہوا ہے کہ اس دفعہ ہم نے ایز اے ہارڈ اسٹیٹ ہم نے یہ جو ہم نے ایئر اسٹرائک کر رہے ہیں، یہ ہم نے ان کو منطقی انجام تک لے کے جانا ہے۔ ان کے ہم نے بگرام ایئر بیس پہ سارے ان کے 100 سے زیادہ ڈرون اڑا دیے ہیں، تباہ کر دیے ہیں۔ ان کی جو 50,000 رائفل تھی امریکن ساخت کی وہ تباہ کی ہیں، نائٹ ون گاگلز ختم کر دیے ہیں، پختہ بند گاڑیاں، ہیلی کاپٹر، بہت نقصان کیا۔ پھر ابھی ایک دن پہلے ان کے کابل میں جو ان کے 313 کور ہے اس کا ہم نے پورا ایمونیشن ڈمپ اڑا دیا ہے، ان کے ویپن اکوپمنٹ تباہ کیے ہیں۔ یہ روزانہ کی سائیکل میں ان کو کریں، ان کی ہم نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کریں، حالانکہ اس میں ہم ہر ایک میں ناکامی ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ دفاعی تجزیہ کار مسعود احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا بھی۔ سر کس طرح سے دیکھتے ہیں افغان طالبان کی جانب سے ایک جو ہے یہ ناکام کوشش کی گئی پاکستان کو ہراساں کرنے کی، ڈرونز بھیجے گئے جو کہ پاک افواج نے ان کو بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکارہ کر دیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اور بیسیکلی جو وہ ٹیکنیک یا یوز کر رہے ہیں، ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، وہ دہشت گردی ہے، اور وہی ایک اسٹیٹ پالیسی ان کی ہے، اور کنونشنلی تو وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جس طریقے سے پاکستان ضرب غزو الحق کا آپریشن جاری ہے اور کامیابی کے ساتھ جاری ہے، جو بارڈر ریجن سے سٹارٹ ہوتا ہے ابھی ڈیپتھ میں گیا ہے، تو وہ تمام فیسلٹیز افغان طالبان رجیم کی اور دہشت گردوں کی ٹارگٹ ہو رہی ہے، جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہوتی ہیں یا وہاں سے فیسیلیٹیشن ہوتی ہے۔ اب ڈیسپریشن میں انہوں نے ایک روڈیمنٹری کہیں یا بیسک قسم کے یہ ڈرونز ہیں یا آپ کہہ لیں کوارڈ کاپٹر ہے، اس کو ذرا کوئی چینج کر کے ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے، خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ان کا استعمال کیا ہے۔ اور دیکھیں کہ ہم نے، اگر آپ نے ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ملا یعقوب جو ڈیفنس منسٹر تھا، اس نے کہا تھا ہم اسلام آباد حملہ کریں گے، تو وہ یہی کر سکتے ہیں، ان کے پاس اور کئی سوسائڈ حملے کروا سکتے ہیں یا اس طرح کی شوشہ کرا سکتے ہیں۔ اور جو انہوں نے کوشش کی تھی، دیکھیں جو پاکستان کے اندر، وہ آپ دیکھیں جہاں پہ یہ اسلام کی بات کرتے ہیں، ان کا الٹیمیٹ ٹارگٹ فیصل مسجد تھی، اور وہ آپ جو دیکھیں اسلام کی بات کرتے ہیں، مسجد کو ٹارگٹ، ورشپ کی جگہ جو ہے عبادت کی جگہوں کو یہ نشانہ بنا رہے تھے۔ لیکن پاکستان کے جو ایئر فورس تھی اور ایئر ڈیفنس سسٹم تیاری کی حالت میں تھا، تو ان کو دوز ور ڈسٹرائڈ، اور پاکستان نے ریسپونڈ بھی کیا تھا اسے۔ کل رات کو بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ان کا کابل میں 313 کور ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں پہ جو انفراسٹرکچر تھا اس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ پھر ایک کندہار کے اندر ایک تراوو ٹیررسٹ کیمپ تھا، اس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ کل پکتیکا میں رات کو شرینو ایک ٹیررسٹ کیمپ تھا جہاں سے فیسیلیٹیشن، جہاں سے لانچنگ ہو رہی تھی، اس کو بھی وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس کی فوٹیجز پاکستان نے ریلیز کی ہیں۔
जी बिल्कुल, ऐसे ही बुज़दिल कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान की जानिब से ग़ज़ब-उल हक़ का जो ऑपरेशन है वो जारी है। दिफ़ाई तज़कियाकार मसूद अहमद और हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।